بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پردہ نشین خواتین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 10 ہے آج۔ سبق نمبر 10 میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابھی آپ کو نبوت عطا نہیں کی گئی تھی، اس وقت مکۃ المکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ اس خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر ایک بہت بڑا فتنہ اور جھگڑا کھڑا ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی سلیقے سے، بڑے ہی حکمت سے اس جھگڑے کو، اس فتنے کو ختم فرمایا۔ اس میں ہمارے لیے بڑی عبرت اور سبق کی بات ہے۔ آج کے اس سبق میں سیرت کے اس پہلو پر سوال و جوابات ہیں، اور چونکہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی بات آ گئی تو خانہ کعبہ کی تاریخ اور تعمیر اور اس کی تعظیم سے متعلق بھی کچھ سوالات اور کچھ جوابات آپ کے سامنے آئیں گے۔ طالبات کے لیے اور سننے والوں کے لیے بہت مفید ہے، غور سے سنیں۔ آج کے اس سبق میں سب سے پہلا سوال ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خانہ کعبہ کب تعمیر ہوا؟ جواباً عرض ہے، نبوت سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی۔ مکے میں بسنے والے قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع فرمائی۔ خانہ کعبہ کی، بیت اللہ کی تعمیر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کعبۃ اللہ پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کی دیواریں بوسیدہ ہو گئی تھی اور چھت پھٹ گئی تھی۔ سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کمزور ہو گیا تھا، کبھی بھی گر سکتا تھا، اس لیے منہدم کر کے نئے سے تعمیر شروع کی گئی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر قریش نے ایک خاص شرط لگا دی، وہ یہ کہ یہ گھر اللہ تعالی کا ہے، چنانچہ اس کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی لگے گی، اس میں حرام کاری کی اجرت، سود کی رقم یا کسی قسم کا ناحق مال جو کسی سے لے لیا گیا ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں استعمال نہ ہو، اس کی شرط انہوں نے لگا دی اور اس کی پابندی بھی کی انہوں نے۔ سوال کیا گیا ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر کس بات پر جھگڑا کھڑا ہو گیا تھا؟ جواباً عرض ہے، تعمیری کام میں مکے کے ہر قبیلے کے لوگ حصہ لیا تھا۔ خانہ کعبہ کی عمارت جب تعمیر ہو رہی تھی، مکمل ہو چکی، تو حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا شرط اور امتیاز کس کو حاصل ہو، اس میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہ شرافت ہم کو حاصل ہو، یہ فضیلت ہم کو حاصل ہو۔ یہ جھگڑا 4-5 دن تک چلتا رہا، رفتہ رفتہ اس قدر شدت اختیار کر لیا کہ سرزمین حرم میں سخت خون خرابہ ہونے کا اندیشہ ہو گیا، تلواریں نکل گئی تھی۔ اتنے میں انہی میں سے ایک
ابو امیہ مخزومی نام کا ایک شخص یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ اس نے کہا کہ یہ جھگڑا اچھی چیز نہیں ہے، ہم کام تو بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن اس میں اگر خون خرابہ ہوگا، جھگڑا ہوگا، تلواریں نکلے گی تو یہ پورا اچھا کام برباد ہو جائے گا، نقصان دہ ہو جائے گا۔ اس لیے میں ایک بات سناتا ہوں کہ کل کے دن مسجد حرام کے دروازے پر جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا اسے اپنے اس جھگڑے کا حکم بنا لے، وہ جو فیصلہ کرے اس پر سب راضی ہو جائیں۔ لوگوں کو یہ تجویز پسند آئی اور سب لوگوں نے اسے منظور کر لیا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ دوسرے دن سب سے پہلے مسجد حرام کے دروازے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے۔ آپ کو دیکھ کر سب کی زبان پر یہ الفاظ تھے، ھذا الامین رضینا، ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امین ہے، ہم اس سے راضی ہیں، اور یہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس پر راضی ہو جائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ، بہت ہی حکمت کے ساتھ اور اپنے اعلی اخلاق کا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے اس جھگڑے کو ختم کیا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے قریب پہنچے اور ایک بڑی چادر بچھائی اور اس کے بیچ میں حجر اسود کو رکھا اور ہر قبیلے کے سردار سے فرمایا آپ بھی آؤ، آپ بھی آؤ، آپ بھی آؤ۔ پورے قبیلے کے سرداروں کو بلا کر کہا حجر اسود جس چادر پر رکھی ہے سب اس کے ایک ایک کونے کو پکڑ کر بلند کرے۔ چنانچہ عمارت تک جب وہ پہنچا، حجر اسود جہاں رکھنا تھا وہاں تک، اس مقام تک حجر اسود پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اٹھا کر کعبۃ اللہ میں حجر اسود رکھ دیا۔ اس طرح سب کو خوشی ہوئی کہ یہ عزت والا کام، یہ شرافت والا کام، یہ عظمت والا کام ہمارے قبیلے کو بھی حاصل ہوا، لہذا جھگڑا بہت ہی آسانی کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اس میں مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے، بلکہ خاندان کے ہر بڑے کو یہ سبق ملتا ہے، گھر کے ہر بڑے کو یہ سبق ملتا ہے، محلے کے ہر بڑے کو یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی عزت والا کام ہوتا ہے، کوئی شرافت والا کام ہوتا ہے تو اس عزت کا گریڈ، اس شرافت کا گریڈ پورے کا پورا اپنے اوپر لینے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس گریڈ کو جتنے شرکا ان کے ساتھ ہیں، جتنے ساتھی اس کے ساتھ ہیں، گھر کے ہر فرد کو، خاندان کے ہر فرد کو یہ گریڈ، یہ شرافت حاصل ہو، اس طرح عمل کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو جب لوگوں نے کہہ دیا کہ محمد جو فیصلہ کریں گے ہم اس پر راضی ہیں بول کے، تو آپ آسانی کے ساتھ حجر اسود کو اس کی جگہ سے اٹھا کر کعبۃ اللہ کے پاس تنہا لگا سکتے تھے اور تاریخ میں نام لکھوا لے سکتے تھے کہ کعبۃ اللہ کا تعمیری کام جب ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ پر حجر اسود لگایا، اور یہ شرافت ان کو حاصل ہوئی، یہ لکھوا لے سکتے تھے، لیکن اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ذرا بیزاریاں پیدا ہوتی، نفرتیں پیدا ہوتی، حسد پیدا ہوتا، جلن بغض پیدا ہوتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ دکھاتے ہوئے اور لوگوں کو یہ سبق دیا کہ یہ شرافت کے کام کو صرف میں ہی نہیں بلکہ میرے ساتھ تمام لوگ مل کر کریں تاکہ سب کو بھی عزت حاصل ہو، اور جب سب کو عزت حاصل ہوگی تو سب کو راحت حاصل ہوگی، جب راحت حاصل ہوگی تو کوئی ہمارا مخالف نہیں بنے گا، کوئی ہمارے اوپر حسد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ سب سے بڑا سبق ہم کو سیرت کے اس پہلو میں ملتا ہے۔
اب چونکہ حجر اسود کی بات آ گئی تو حجر اسود سے متعلق کچھ سوالات ہیں. ایک سوال یہ کیا گیا ہے حجر اسود کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے. جواباً عرض ہے حجر اسود جنت کے پتھروں میں سے، جنت کے یاقوتوں میں سے ایک پتھر ہے جسے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لا لیے تھے، اور تعمیر بیت اللہ کے وقت میں اس کو ایک گوشہ میں نصب کر دیا تھا، لگا دیا تھا. یہ حجر اسود ہے. اب حجر اسود کی بات جب آ گئی تو اس کی فضیلت بھی سن لیجئے. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود جنت سے اترا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر بنی آدم کے خطاؤں نے اس کو کالا کر دیا. تو معلوم ہوا یہ حجر اسود جنت سے اترا ہوا پتھر ہے. دوسری ایک روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس حجر اسود کو کل قیامت کے دن اٹھائیں گے اس حالت میں کہ اسے دو آنکھیں ہوں گی، وہ اس سے دیکھے گا، زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، اور جس نے بھی اسے حق کے ساتھ استلام کیا ہے یعنی بوسہ دیا ہے، اسے چھوا ہے، کل قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا. اس لیے بزرگوں نے کہا جب کبھی حج میں جانے کا موقع ملے یا جب کبھی عمرہ جانے کا موقع ملے تو حجر اسود کو بوسہ لینے کی کوشش کریں. بھیڑ کی وجہ سے بوسہ نہیں لے سکتے ہیں تو چھونے کی کوشش کریں. چھونے بھی نہیں ہو سکتا، بھیڑ زیادہ ہے تو استلام، دور سے اشارہ کریں. دور سے اشارہ کرتے وقت، استلام کرتے وقت ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لے، تاکہ جنت کا یہ پتھر حجر اسود کل قیامت کے دن ہمارے ایمان کی گواہی دے دے. یہ حجر اسود سے متعلق کچھ باتیں تھی. اب آئیے دوبارہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو قریش نے اس میں کیا تبدیلی کی. قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر 3 تبدیلیاں کر دی. جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے ایک شرط لگا دی تھی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں حلال کمائی ہی لگے گی، کسی قسم کی حرام کمائی نہیں لگے گی. تو اب جب ان کو حلال کمائی کی کمی ہو گئی، پیسہ اتنا نہیں ہوا، تو بیت اللہ کے 4 دیواری میں سے ایک حصے کو انہوں نے کعبۃ اللہ سے الگ کر دیا. اس کو آج حتیم کہا جاتا ہے. حتیم دراصل کعبۃ اللہ کے اندر کا حصہ ہے. آج بھی کوئی آدمی حتیم میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو کعبۃ اللہ میں پڑھنے کے برابر اسے ثواب ملتا ہے. تو بہرحال ایک تبدیلی یہ کی تو انہوں نے کعبۃ اللہ کے ایک حصے کو کعبۃ اللہ سے الگ کر دیا، اسے آج حتیم کہتے ہیں. دوسری تبدیلی قریش نے یہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے کعبہ کے 2 دروازے تھے، ایک دروازے سے داخل ہوتے تھے اور ایک دروازے سے پشت کی جانب میں تھا، وہاں سے باہر نکلتے تھے. قریش نے صرف ایک دروازہ باقی رکھا، پچھلا دروازہ بند کر دیا. تیسری تبدیلی انہوں نے یہ کی، خانہ کعبہ کا دروازہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جب اسے بنایا گیا تھا تو زمین سے اس کی چوکٹ لگی ہوئی تھی، آسانی کے ساتھ داخل ہو سکتے تھے. قریش نے اس کی دیوار اتنی اونچی کر دی ہے کہ ایک درمیانی قد کا آدمی بھی آسانی کے ساتھ اپنے ہاتھ اونچا کر کے چوکٹ کو چھو نہیں سکتا، اتنا اونچا کر دیا. ان کا ارادہ یہ ہے کہ ایسا کرنے سے وہی آدمی داخل ہوگا جسے ہم اجازت دیں گے، اور نہ ہر غیر کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو جائے گا. اس سوچ کی وجہ سے انہوں نے 3 تبدیلی کر دی.
سوال کیا گیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت سے پہلے قریش کے ساتھ کعبۃ اللہ کے اس تعمیری کام میں شریک رہے تھے نا، تو یہ کعبۃ اللہ میں جو 3 تبدیلیاں کی قریش نے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا؟ جواباً عرض ہے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل پسند نہیں تھا، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ موجودہ تعمیر کو، یعنی قریش نے جو تعمیر کی تھی اس تعمیر کو منہدم کر کے اسے بالکل ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے عمارت کے مطابق بنا دو، اور قریش نے جو تصرفات بنائی ابراہیمی کے خلاف کیے ہیں ان کی اصلاح کر دوں، لیکن نو مسلم ناواقف مسلمانوں میں غلط فہمی پیدا ہونے کا خطرہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الوقت میں اس کو اسی حالت پر چھوڑتا ہوں۔ اس کے بعد، اس ارشاد کے بعد اس دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند ہی دنوں کے بعد وفات پا گئے تھے، اس لیے یہ کام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ سوال کیا گیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کے مطابق کعبۃ اللہ کو بنا ابراہیمی کی طرح بنانے میں کوئی کوشش کی یا نہیں کی؟ جواباً عرض ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ آپ کا یہ ارشاد سنے ہوئے تھے، خلفائے راشدین کے بعد جس وقت مکہ مکرمہ پر ان کی حکومت ہوئی تو انہوں نے قریش کے بنائے ہوئے بیت اللہ کو منہدم کر کے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور بنائے ابراہیمی کے مطابق اس کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر فرمایا۔ سوال کیا گیا ہے کیا اب موجودہ کعبۃ اللہ موجود جو بیت اللہ ہے وہ بنائے ابراہیمی کے مطابق ہے، جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا وہی کعبہ موجود ہے یا اس میں تبدیلی ہو گئی؟ جواباً عرض ہے اس میں تبدیلی ہو گئی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حکومت مکہ مکرمہ میں چند ہی روز تھی، اس کے بعد ظالم الحجہ حجاج بن یوسف نے مکہ مکرمہ پر فوج کشی کر کے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا، اور اس کو یہ گوارا نہیں تھا کہ عبداللہ بن زبیر کا یہ کارنامہ رہتی دنیا تک رہے، ان کی تعریف ہو، ان کی مدد ہو، اسے ان کی تعریف ہو، ان کی ثنا ہو، اسے یہ پسند نہیں تھا، اس لیے لوگوں کے درمیان یہ مشہور کر دیا کہ عبداللہ بن زبیر کا یہ عمل، یعنی حضور کے زمانے میں جو کعبۃ اللہ تھا اسے منہدم کر کے دوبارہ بنانے کا یہ عمل غلط تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو جس حالت میں چھوڑا تھا ہمیں اسی حالت میں اس کو رکھنا چاہیے، اس بہانے سے اس نے بیت اللہ کو پھر منہدم کر کے اسی طرح کی تعمیر بنا دی جو زمانے جاہلیت میں قریش نے بنائی تھی۔ حجاج بن یوسف کے بعد آنے والے مسلم بادشاہوں نے پھر حدیث مذکورہ کی بنا پر یہ ارادہ کیا کہ بیت اللہ کو اثر نو حدیث رسول کے موافق بنا دے، لیکن اس زمانے کے امام حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دے دیا اب بار بار بیت اللہ کو منہدم کرنا بنانا آگے آنے والے مسلم بادشاہوں کے لیے بیت اللہ ایک کھلونے کی طرح ہو جائے گا، اپنے نام کے لیے، اپنے نمود کے لیے اور تاریخ میں اپنا نام چڑھانے کے لیے لوگ کعبۃ اللہ کو منہدم کریں گے، پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ کو بنائیں گے، اس سے آنے والے حجاج کو بھی تکلیف ہوگی اور عمرہ کرنے والوں کو بھی تکلیف ہوگی، طواف کرنے والوں کو بھی تکلیف ہوگی اور ایک کھلونا بن جائے گا، اس لیے اب جس حالت میں بھی ہے اسی حالت میں اسے چھوڑ دو۔ حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دے دیا تو تمام امت نے اس فتوے کو قبول بھی کر لیا، اسی وجہ سے آج تک وہی حجاج بن یوسف کے بنائے ہوئے تعمیر کیے ہوا کعبۃ اللہ ابھی تک موجود ہے۔ ہاں اس میں جب بھی بوسیدگی آئی تو مرمت کا کام تو ہوا لیکن منہدم کا کام نہیں ہوا۔
اب جب کعبۃ اللہ کی بات آ گئی تو سوال کیا گیا ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر میں، کعبۃ اللہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی، اس کی تاریخ کیا ہے؟ ہم کو بہت سے پارکوں کی تاریخ معلوم رہتی ہے، بہت سے محلوں کی تاریخ معلوم رہتی ہے، بہت سے چیزوں کی تاریخ معلوم رہتی ہے۔ آج آپ کے سامنے اللہ کے گھر کی تعمیر کی تاریخ آ رہی ہے، غور سے سنیں۔ جواباً عرض ہے کعبہ شریف کو کل 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے اب تک کعبۃ اللہ کو 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ 8 مرتبہ اسلام کے عروج سے پہلے تعمیر کیا گیا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے تعمیر کیا گیا، اور زمانہ اسلام میں 2 مرتبہ اللہ کے اس گھر کا تعمیر، اللہ کے اس گھر کی تعمیر ہوئی۔ پہلی مرتبہ، سب سے پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ملائکہ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے کیا۔ دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی۔ تیسری مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ان کے اولاد نے کی۔ چوتھی مرتبہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، جس کا تذکرہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ کعبۃ اللہ کی تعمیری کام کا تذکرہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اس کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے۔ آپ نے کعبۃ اللہ کی تعمیری کام کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ کہا تھا یا اللہ میرے اس تعمیری کام کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ میں نے جو نیک کام کیا ہے تیری رضا کے لیے کیا ہے، تیری رضا کے لیے کیا ہے، میرے دل میں جو ہے وہ تو جانتا ہے، میری زبان میں جو ہے وہ سنتا ہے۔ یا اللہ اس عمل کو قبول فرما۔ لاکھوں کروڑوں اربوں آدمیوں میں یا اللہ کعبۃ اللہ کی تعمیری کام کی شرافت اور عزت اللہ آپ نے مجھے دی ہے، یا اللہ جب اسے توفیق دی ہے تو اسے قبول بھی فرما لے۔ سب سے پہلے قبولیت کی دعا کی۔ ہم کو بھی چاہیے، ہم سے بھی کوئی خیر کا کام ہوتا ہے، کوئی بھلائی کا کام ہوتا ہے، کوئی نیک کام ہوتا ہے، تو اس نیک کام کی وجہ سے غرور میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، غرور میں مبتلا ہونے کی بجائے اس فکر میں رہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع کی نزاکت جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ مجھے میرے بچوں کو اے اللہ مسلمان بنا دے۔ کیا مسلمان بنا دے کہ حضرت ابراہیم مسلمان نہیں تھے؟ مسلمان بنا دے کا مطلب یہ ہے یا اللہ اسلام کے معنی ہی اللہ کے حکموں کے سامنے سر کو جھکا دینا۔ یا اللہ گھر کی زندگی میں، گھر کے بعد کی زندگی میں، عقائد میں، معاملات میں، عبادات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، خوشی کی زندگی میں، غم کی زندگی میں، کاروبار کی زندگی میں، زندگی کے ہر شعبے میں یا اللہ تیرے حکموں کو ماننے والا مسلمان مجھے بنا دے۔ یہ دعا انہوں نے کی۔ پھر اس کے بعد کہا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یا اللہ تیرے گھر کا تعمیری کام تو ہو گیا ہے، تیرے گھر کا تعمیری کام تو ہو گیا ہے، یا اللہ اس گھر کی زیارت کرنے کے آداب مجھے سکھا دے۔ تو حج کو جانے والے، عمرہ کو جانے والے، حج کو جانے سے پہلے حج کے طریقے کو سیکھے، عمرے کو جانے سے پہلے عمرے کے طریقے کو سیکھے، کیونکہ حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ کے تعمیری کام کے بعد کعبۃ اللہ کی زیارت کے آداب اللہ تعالیٰ سے سیکھ رہے ہیں۔ پھر دعا مانگی وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یا اللہ اس نیک کام میں مجھ سے جو قصور ہو گیا اسے معاف فرما لے، تو معاف کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد سارے انسانوں کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں یا اللہ
ان انسانوں کے درمیان ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، ایک رسول کو مبعوث فرما دے جو ان کو کتاب سکھائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے اندر ظاہر اور باطن کو پاک کرے۔ بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص تھا، خلوص تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس عمل کو قرآن میں ذکر کر دیا۔ پھر چھٹی مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر قبیلہ جرہم والوں نے کیا، 7ویں مرتبہ قبیلہ قریش نے کیا، 8ویں مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیری کام حضرت عبداللہ بن زبیر نے کیا، 9ویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے کیا، 10ویں مرتبہ سلطان مراد خان نے کعبۃ اللہ کی تعمیری کام کیا۔ جب کعبہ کی بات آ گئی تو مختصر اس کی فضیلت بھی سنا دوں۔ کعبۃ اللہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے۔ اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کے طرف ساری دنیا کے مسلمانوں کو منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور نماز اسلام کی بنیادی رکنوں میں سے ایک رکن ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنا حج کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ تو اسلام کے 2 بنیادی رکن، ایک نماز اور دوسرا حج، کعبۃ اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس سے اس کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ چوتھا کعبۃ اللہ کی عظمت یہ ہے کعبۃ اللہ کے دیدار بھی عبادت ہے۔ 5واں کعبۃ اللہ کی عظمت یہ ہے کعبۃ اللہ سب سے پہلے گھر ہے جس میں اللہ کی عبادت کے لیے زمین میں بنایا گیا۔ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والوں پر 60 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کعبۃ اللہ کے قریب نماز پڑھنے والوں پر 40 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کعبۃ اللہ کو صرف دیکھنے والوں پر 20 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ کعبۃ اللہ کی عظمت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کعبۃ اللہ کی زیارت کی، حج کے، عمرے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور جو پہلے کر چکے ہیں دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پہلو کہ آپ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے تعمیری کام کے موقع پر ایک بہت بڑا جھگڑا جو ہونے والا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بہت اخلاق اور اعلیٰ حکمت کے ذریعہ اس جھگڑے کو ختم کیا۔ ہم کو بھی سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اس طرح پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، زندگی کے ہر شعبے میں نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔